اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، وصیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے، اب اس بات پر دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا کہ ابو ہریرہ، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، اور جب تم دعا کثرت آپ سجدے میں جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ آپ اور میں جب سجدے میں جائیں کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ سجدہ دو چیزیں ہم کو عطا کر رہا ہے، ایک رب کی قربت، اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں، اور دوسرا نبی نے فرمایا جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو تم کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ ہمیں اور آپ کو سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کو کئیوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو مثالیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ بدر چل رہی تھی، اسلام کی پہلی جنگ ہے، ہم کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے، میں کافروں سے لڑ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کس حالت میں ہوں گے، میں لڑ رہا تھا، تھوڑی سی فرصت ہوئی، فوراً میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے لڑتے لڑتے چھوڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت علی بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ کے زبان سے الفاظ ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے باقی رکھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے چلا گیا، پھر کافروں سے لڑتا رہا، پھر خیال آیا کہ کہیں نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا، آ کر دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ پھر نبی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا، پھر کافروں سے لڑنے لگا، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، دیکھوں تو صحیح کہ میرے نبی کیا کر رہے ہیں، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ حضرت علی آ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، سجدے کی حالت میں۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر میں کافروں کی طرف گیا جنگ کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا کر دی ہے، مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہیں اور وقت کا نبی سجدے کی حالت میں ہے، اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ رب سے قربت کا ذریعہ ہے، سجدہ رب سے دعا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مانگے سجدے میں جا کر رب سے، جو مانگنا ہے مانگنے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اللہ کے نبی کس حالت میں ہیں؟ 3 مرتبہ حضرت علی گئے، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور حدیث پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مصیبت آپ پر آ پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سجدہ ریز ہو جاتے، رب کے سامنے نماز پڑھتے، سجدے کی حالت میں رب سے دعا فرماتے۔ تو یہ ہے سجدے کی اہمیت، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔